سورہ شورہ 26 192 سے 197 پڑھوں گا، لیکن میں تھوڑی تھوڑی آیتیں کر کے بتاؤں گا آپ کو. اب یہاں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک یہ نازل کرتا ہے رب کی طرف سے جو جہانوں کا رب ہے. نزل بِهِ روح الامین، اس کے ساتھ نازل ہوئی روح الامین. عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تیرے دل کے اوپر اس لیے کہ تو خبردار کرنے والوں میں سے ہو جا. اچھا دیکھیے کہ نازل جو ریویلیشن ہے، ریویلیشن کہتے ہیں اردو میں نازل کہتے ہیں، اور عربی میں نازل کہتے ہیں، عربی میں انگلش میں ریویلیشن کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں عیا ہونا. اگر اردو میں آپ جاننا چاہیں گے اس کا مطلب عیا ہونا. ایک چیز آپ کے سے چھپی ہوئی تھی، وہ ایک بہت عرصے پھنس گیا، کوئی دوست ہے، کوئی بہت عرصے سے بعد ایک دم ملے، وہ بھائی کہاں سے نازل ہو گئے تم، ایک دم یہ کہاں سے آ گئے. ایک مطلب نازل کا مطلب ایک دم سامنے آ جائے، کوئی چیز چھپی ہوئی تھی ایک دم ظاہر ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، اب اس کو ذرا غور سنیے، اللہ کی جو آیات ہے عربی کے اندر وہ ایک لفظ ہے، یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں. اس لفظ کے ایک اردو میں معنی ہے، اور اس لفظوں کے ایک اندر اس کی ایک اسپرٹ ہے، روح ہے. روح یعنی اس آیت کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے. آپ جتنے حضرات آئیں اور جب بھی کوئی آدمی، میں یا کوئی بھی آدمی کوئی بھی اللہ کی بات بتاتا ہے یا کوئی بھی بات بتاتا ہے، ہم سب اس کی روح کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. یہ ایک فطری عمل ہے. تو جب آپ روح سمجھ جاتے ہیں تو پھر آپ اس سے سوال بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی تم نے یہ کہا تھا، وہ فلانا کہا تھا. الفاظوں میں بعض بحث ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ الفاظ میں نے کسی کانٹیکس میں کہے، اس کے پاس اس کے کوئی اور معنی ہے، تو اس طرح بحث بھی ہو جاتی ہے. مگر فائنلی یہ بات سمجھیں کہ اللہ کا جو کلام ہے، اللہ تعالیٰ جو نازل کر رہا ہے عربی میں، یہ جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اس کی ایک اپنی ایک روح ہے، اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کی اسپرٹ ہے، وہ آپ سمجھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے یہاں پر، اب اس کو کس طرح سمجھنا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک کیا پہنچ رہی ہے میسج. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک ضرور اس کو رب العالمین نے نازل کیا ہے. جتنی آیتیں بھی پیچھے سن چکے ہیں وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں. نزل بِهِ روح الامین، اس کے ساتھ اس کی روح الامین بھی ہے، امانت دار روح، یعنی اس کی اسپرٹ، اس کی ایسنس، اردو میں کہیں گے اس کی اسپرٹ، روحانی روح کیا ہے اس کی. انسان کے اندر جو ہمارے اندر ایک ہے نفسیات، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. پرواز نہیں کر رہی روح. ہم سمجھ رہے ہیں ہماری نفسیات نکل کے شاید اللہ کے پاس جائے، نہیں، ہماری نفس کو موت آ جائے گی، اور ہمارے اندر جو اللہ کی آیت کی روح ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، جو اللہ کی آیت کی اسپرٹ ہے، روح، وہ اللہ کے پاس پہنچ جائے گی. اللہ کی روح اللہ کے پاس، اللہ کی روح ہمارے اندر بھی ہے. سمجھ، اللہ کی روح کہتے ہیں اسپرٹ، اس لفظوں کی ایسنس. تو کہتا ہے نازل اس کے ساتھ روح الامین بھی ہوئی ہے. امانت دار روح کا مطلب ہوتا ہے آپ اس پہ توکل کر سکتے ہیں، انگلش میں ٹرسٹ کر سکتے ہیں، بھروسہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ کوئی شک کی بات نہیں ہے. علی قلبک لتکون من المنذرین، تیرے دل کے اوپر تاکہ تو خبردار کرے، ریلیٹڈ ٹو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے بلسان عربی مبین، یہ عربی زبان کے ساتھ نازل ہوئی روح جو ہے ہمیشہ عربی زبان کے ساتھ نازل ہوتی ہے. عربی زبان کی لازمی ہے. اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں قرآن کا صرف ترجمے سے قرآن سمجھ جاؤں تو یہ بہت بڑی بھول ہے. اس کو عربی پہ غور کرنا پڑے گا، کیونکہ ترجمہ کرنے والا غلطی کر سکتا ہے مجھ سمیت. اللہ کی آیت جو عربی میں ہے اس کا ترجمہ، اور بار بار عربی دے کے اس کا پھر ترجمہ دے کے پھر اس کی ایک روح ہے اس کو سمجھے گا، تو اگر اللہ کی طرف سے ہوگی تو اس میں اختلاف نہیں آئے گا، چاہے کوئی ترجمہ پڑھ لیں آپ. اللہ کی آیت کی روح اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے کسی بھی آیت کی، تو اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہوگا، تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے. بلسان عربی مبین. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک وہ ضرور پہلے کے زبر ٹکڑوں میں سے ہے. اولم یکن لہم آیا ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، اور کیا یہ ان کے لیے آیت نشانی ہرگز نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء جان لیں. اب یہ جو میں آپ کو بات اس آیت میں یہ بات روح اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ضرور بے شک اللہ نے یہ نازل کیا ہے. اللہ کی آیتوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کی اسپرٹ نازل اللہ نے کی ہے، یہ نازل ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ امانت دار روح بھی نازل ہوئی ہے. یہ اللہ بھی ورڈز بھی نازل ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ اس کی ایسنس بھی آ رہی ہے جو میں ڈسکس کر رہا ہوں. روح، وہ جو اسپرٹ ہے وہ بھی نازل ہوئی ہے. اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہہ رہے تھے دل کے اوپر، ان کے ذریعے آج تک ان کے دل پہ نازل کی تاکہ تو خبردار کرے.
اور یہ عربی زبان کے ساتھ نازل ہوئی ہے. عربی زبان بھی پڑھ رہا ہوں میں، بِلِسَانٍ عَرَبٍ مُبِينٍ، عربی زبان کے ساتھ نازل ہوئی ہے. اور یہ پہلے کے ٹکڑوں میں بھی ہے، پہلے کے مطلب اسی کتاب میں پہلے کے جو یہ قرآن کی 26ویں سورت ہے اس سے پہلے بھی ہے، یہی آیتیں اللہ تعالیٰ کی نازل کرتا ہے. اب کہتا ہے اولم یکن لہم آیا، کیا ان لوگوں کے لیے یہ آیت کافی نہیں ہے ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ علماء بنی اسرائیل کے جان جائیں. اب میرا کوشچن یہ ہے کہ بنی اسرائیل کون ہے؟ کون ہے بنی اسرائیل؟ ہم لوگ. تو ہمارے علماء کون ہیں؟ ہاں انہی کے لیے ہے کہ وہ جانتے ہیں، لیکن آپ کو بتایا نہیں. یہ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں این یعلم علماء، جانتے ہیں. اور کیا ان کے لیے آیت نشانی ہرگز نہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء اس کو جان لیں، جانتے ہیں وہ. تو اگر وہ جانتے ہیں تو انہوں نے کیوں نہیں بتایا کہ بنی اسرائیل ہم لوگ ہیں؟ یہ سمجھیں آپ. اس پوری جو اس کی روح آئی، اس روح سے ہم سمجھے کہ وہ ہو بنی اسرائیل ہمیں، تو ہمارے علماء جانتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اولم یکن لہم آیا، کیا ان کے لیے آیت نہیں ہے ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ وہ جانتے ہیں اس کو بنی اسرائیل کے علماء. آپ بنی اسرائیل کے علماء جان رہے ہیں اور آپ کو بتا نہیں رہے کہ ہم بنی اسرائیل ہیں. کیونکہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ذات انہوں نے اپنا عہد شکنی کری، انہوں نے عہد توڑ دیا. کیونکہ وہ سب خود نہیں کر رہے نا، تو خود بھی ان کی پہچان آ جائے گی تو ان کی پکڑ ہو جائے گی. تو سورہ المائدہ 5 اس کی 13 آیت، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. بس اس کے ساتھ جو انہوں نے عہد کو توڑا، ہم نے ان پر لعنت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا. وہ کلمہ بات چیت یا لفظ کو اس کی جگہوں سے تحریف بدل دیتے ہیں، اور انہوں نے حصے کو بھلا دیا اس کے ساتھ جو انہیں یاد کرایا گیا تھا، اور سوائے چند کے ان سے خیانت کی اطلاع ملتی رہے گی جس سے تیرا زوال نہیں ہوگا. پس ان سے درگزر کرو، مصافحہ کرو، بے شک احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. اب دیکھیے اب یہاں میں پتہ چل رہا ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے یا ان کے علماء نے میثاق جو اللہ نے میں نے پڑھا میثاق کیا یاد ہے؟ پیچھے میثاق پڑھا تھا میں نے، پڑھا میثاق یاد ہے آپ کو؟ کیا ایک میثاق تھا؟ ایک تو یہ میثاق میں نے رسولوں کو تو بتا دیا سب توڑتے آ رہے ہیں. پھر ایک یہ میثاق تھا اچھے الفاظوں سے بات کرو، ماں باپ کا احسان سے پیش آؤ، اور یہ سب میثاق لیا تھا نا، قتل نہیں کرو. وہ سب کر رہے ہیں نا، ہم تو سب غلط کر رہے ہیں. تو میثاق توڑا ہوا ہے اور ہمارے علماء نے بھی توڑا ہوا تھا. یہ سے اللہ کہہ رہا ہے اس کی وجہ سے کیا ہو، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. بس اس کے ساتھ جو انہوں نے عہد توڑا ہم نے ان پر لعنت کر دی. بتائیے آپ، ہم لعنت کی بنی اسرائیل جو فضیلت دی گئی تھی تمام جہانوں پر، ظاہری بات ہے اللہ نے کتاب دی، حکم دی، نبوت دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا دیا تھا، اور ہم نے اس کی ناشکری کی، اس کو صحیح طرح عمل نہیں کیا، تو ہم پہ اللہ نے لعنت کر دی. تو لعنت جب کر دی تو ان کے اللہ کہہ رہے ہیں ان کے دل سخت ہو گئے، اور بات چیت اب وہ کرتے کیا ہیں، جب ان کو آیت بتائی جائے تو اس کی جگہ سے اس کی تحریف کر دیتے ہیں، تاکہ وہ یعنی آیت دکھاؤ نا یہاں سے، یہ دیکھیے آیت میں لکھا یار، تو اس کو کوئی کہہ لے یہاں پر جناب کتاب جو وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ سورہ بقرہ 53 آیت، سورہ بقرہ جو ہے دوسری صورت ہے 53 آیت ہے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو دی کتاب، وَالْفُرْقَانَ، اور فرقان دیا، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، وہاں لکھا ہے کتاب، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، بقرہ 2 اس کی دوسری آیت، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ کتاب کہنے لگے کون سی؟ میں نے پوچھا، کہنے لگے یا قرآن کو آپ قرآن سمجھیں، کتاب یہاں پر قرآن ہے، مرادی معنی یہ بدل دیا، کتاب لکھا ہوا تھا وہ قرآن کر دیا انہوں نے. کتاب لکھا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہاں کہتے ہیں کتاب قرآن ہے. جب میں 53 میں پہنچا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، میں نے کہا یہ کتاب کہہ لے یہ توراۃ ہے، تو یہ لکھا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، اس کے کلمے کو بدل دیتے ہیں اس کی جگہوں سے. یہ دیکھیں وہ کلمے بات کو اس کی جگہوں سے تحریف بدل دیتے ہیں، اور انہوں نے حصے کو بھلا دیا جو اس کے ساتھ جو انہوں نے یاد کرایا گیا تھا، اور سوائے چند کے ان کی خیانت کی اطلاع ملتی رہے گی جس سے تیرا زوال نہیں ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ بات سمجھ لیں کہ ہر زمانے میں آپ یقین کریں پوری جگہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا موسیٰ کو تورات دی، آپ نے تورات ڈال دی. تو یہ آپ جگہ سے بدل رہے نہیں بدل رہے، یہ آپ کے ذہن کو مفلوج کیا. بھائی آپ
ترجمہ پڑھ رہے ہیں, عربی پہ تھوڑی غور کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بھلا دیا. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا, جو اللہ نے یاد کرایا تھا انہوں نے اس کو بھلا دیا. اور اللہ کا یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زمانے سے لے کے اور آج تک کتنے بھی تم ان کی پرسنالٹی کو کچھ بھی کر دو, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ کو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, ضرور اعلیٰ ہے, خلق عظیم اوپر کر دیا تمام بہترین. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, ان کو تمام جہانوں کا رحمت بنا دیا. تم کو محمد رسول سب سے بہترین کیریکٹر, مورل کیریکٹر, کردار بنایا ان کا. وہ کچھ بھی کر لیں وہ اس کو چھیڑ نہیں سکتے جو اللہ نے بنا دیا. اس کو آپ کچھ بھی لکھ دیں, اللہ تعالیٰ ان کو تو کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے تیرا زوال ہرگز, دیکھیے یہاں لکھا ہوا اس کے ساتھ جو انہوں نے یاد کرایا گیا, اور سوائے چند کے اس کی خیانت کی, ان لوگوں کی خیانت کی اطلاع ملتی رہے گی جس سے تیرا زوال نہیں ہوگا, بس ان سے درگزر کر, مصافحہ کر. بس بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یعنی یہ کنٹینیوس جو ہے محمد رسول اللہ اس زمانے میں, ہر زمانے میں, مطلب اللہ تعالیٰ کے رسول کی سنت یہ رہی ہے کہ یہ لوگ کچھ بھی کر لیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں زوال نہیں ہو سکتا. وہ وہیں کہ وہیں جو اللہ نے ان کو مقام خلق عظیم بنایا, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, تو یہ زوال نہیں ہو سکتا ان کا. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بر وقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں.